اللہ ولی الذین آمنوا، اور ضرورت کے مطابق نہیں کھاتے، عادتاً زیادہ کھاتے ہیں۔ انسان کی ضرورت بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں نے لکھا ہے کوئی بندہ ایک کھجور اگر کھا لے تو ایک کھجور کے اندر اتنی نیوٹریشن ہوتی ہے کہ بھوک کی وجہ سے اس بندے کو 3 دن تک موت نہیں آ سکتی۔ اگر ایک کھجور کی وجہ سے 3 دن تک موت نہیں آ سکتی تو ہم تو پھر روزانہ بہت کھاتے ہیں اور عادتاً کھاتے ہیں۔ ہم اپنا کھانا آدھا بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں، ہمارا گزارا پھر بھی ہوگا، بلکہ ہماری صحت بہتر ہو جائے گی، وزن گھٹ جائے گا اور ہم اچھی طرح کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ مگر ایک عادت بن گئی ہے پیٹ بھر کے کھانا، اور کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اتنا کھاتے ہیں کہ پھر دسترخوان سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک شاعر نے شعر کہا، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، کہ میں نے اتنا کھایا پیا اب میرے ہاتھ بھی نہیں ہل سکتے، لیکن کھانا پڑا ہوا ہے۔ تو بیوی دسترخوان سمیٹنے لگی تو کہنے لگا، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، ابھی یہ پلاؤ کی پلیٹ پڑی رہے، میں دیکھتا تو رہوں نا اس کو۔ تو ہم کھاتے بھی ایسے ہیں۔ ایک خطیب صاحب نے بیان کیا کہ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ بندے کو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصے میں کھانا کھائے، ایک حصہ پانی پیے، اور تیسرا حصہ اللہ کے ذکر کے لیے، سانس کے لیے خالی چھوڑ دے۔ تو جب فارغ ہوا تو ایک نوجوان اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، دیہاتی، وہ کہنے لگا، مولانا آپ نے یہ کیا مسئلہ کیا ہے کہ ایک حصہ کھانا کھاؤ اور ایک حصہ پانی پیو اور ایک حصہ یاد خدا کے لیے خالی چھوڑ دو؟ ان کا ہاں یہی ہے۔ اس نے کہا، مولانا ہم تو سیدھے سادے اصول پہ کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے کہا، تمہارا سیدھا سادہ اصول کیا ہے؟ کہ مولانا جتنی پیٹ میں جگہ ہوتی ہے اتنا تو ہم روٹی کھا لیتے ہیں، اور جو پانی ہوتا ہے وہ جو درمیان میں تھوڑی سوراخ درزیں ہوتی ہیں ان میں سے اندر چلا جاتا ہے، رہ گئی بات سانس کی، مرضی ہے آئے مرضی آئے نہ آئے۔ تو آج ہم بھی سیدھے سادے اصول کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، جو کچھ جگہ بچ جاتی ہے اس کو پانی بھر دیتا ہے، اور پھر ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آج ہم نے زیادہ کھا لیا، تو عادتاً زیادہ کھانے کی عادت ہے آج ہمیں۔ روٹی اتنی اہم نہیں ہے، بس اتنی ہو کہ بندے کا وقت گزر جائے، دن گزر جائے، اور انسان حرام کاموں میں نہ پڑے۔ ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھیں، ضرورت کو مقصد زندگی نہ بنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین تھے، وہ چاہتے تو بیت المال سے اپنا ماہانہ جو تنخواہ تھی وہ زیادہ لے سکتے تھے، مگر وہ فرماتے تھے کہ نہیں، مجھے تھوڑی لینی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھے اور گفتگو ہوئی، اور سب نے کہا، یار امیر المومنین کی جو تنخواہ ہے نا وہ بہت تھوڑی ہے، ان کو کہنا چاہیے کہ وہ ذرا زیادہ لے لیں۔ لیکن کہے کون؟ سب ڈرتے تھے کہ جو کہے گا آپ اپنی تنخواہ بڑھا لیں اس کو وہ درے لگائیں گے۔ اب میں تو نہیں کہہ سکتا، اس نے کہا میں بھی نہیں کہہ سکتا، تیسرے نے کہا میں بھی نہیں کہہ سکتا۔ آج ہمیں جو تنخواہ بڑھنے کی خبر لائے وہ خوشخبری ہوتی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس بندے کو انعام دیں کہ اس نے ہمیں تنخواہ بڑھنے کی خبر سنائی۔ اور عمر لانوں کا حال یہ کہ ان کی تنخواہ میں اضافے کی خبر ان سے کوئی کہنا ہی نہیں چاہتا، ڈرتا ہے۔ حضرت علی لانو بھی اس میں شریک ہیں۔ پھر سب نے سوچا ہم تو بات کر نہیں سکتے، کسی ایسے بندے کو کہیں جو بات کر سکے۔ تو حضرت علی لانو نے مشورہ دیا کہ عمر لانو کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی بیٹی بھی ہیں اور امت کی ماں بھی ہیں، امہات المومنین میں سے بھی ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، احترام ہے، ماں کا درجہ ہے۔ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد کو یہ مشورہ دیں، وہ اگر بات کریں گی تو حضرت عمر لانو ان سے ناراض نہیں ہوں گے، ان کو سزا نہیں دیں گے۔ چنانچہ ان صحابہ نے
ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جی ان کی تنخواہ تھوڑی ہے، آپ ان کو کہیں کہ اپنی تنخواہ میں تھوڑا سا خود ہی اضافہ کر لیں، مگر کچھ بڑھانی ضروری ہے۔ ایک موقع پہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے کہا، ابا جان صحابہ کرام کا یہ مشورہ ہے، آپ اپنا بیت المال سے جو روزینہ ہے وہ بڑھا کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ام اللہ نے کوشچن پوچھا، بتا تجھے یہ بات کی کس نے؟ انہوں نے کہا جی میں نام نہیں بتاؤں گی ان لوگوں سے، وہ بہت آپ سے ڈرتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں اگر تم مجھے نام بتاتی میں اتنے درے لگاتا کہ ان لوگوں کو تکلیف پہنچتی۔ وہ ہوتے کون ہیں مجھے یہ مشورہ دینے والے کہ میں تنخواہ اپنی بڑھا لوں؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کوشچن پوچھا کہ حفصہ تم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان کی بیوی رہی ہو، بتاؤ نبی علیہ السلام کی زندگی کیسے تھی؟ ان کا نبی علیہ السلام کی زندگی بہت سادہ تھی، بس پیوند لگا کپڑا پہن لیتے تھے، ایک جوڑا تھا گیرو رنگ کا، وہ ذرا نیا اور اچھا تھا، تو نبی علیہ السلام اس کو اس دن پہنتے تھے جب کوئی باہر سے وفد آیا کرتا تھا، اس دن پہنا کرتے تھے، ورنہ تو عام پیوند والا لباس پہن لیا کرتے تھے، اور کپڑا ہوتا تھا اسی کو دھوتے تھے، جب وہ پھٹ نہیں جاتا تھا تب تک اس کو بدلتے نہیں تھے۔ اچھا بستر کیسا تھا کہ بستر جو تھا وہ کھجور کے پتوں کا ایک بنا ہوا تکیہ تھا، وہ نبی علیہ السلام سر کے نیچے رکھا کرتے تھے۔ کھجور کے پتوں کا تکیہ کتنا سخت ہوگا، وہ نبی علیہ السلام کا تکیہ تھا۔ اور ایک کمبل تھا، نبی علیہ السلام سردیوں میں آدھا نیچے بچھا لیتے تھے اور آدھا اوپر بچھا لیتے تھے، جب گرمیاں آتی تھیں تو 4 کونا کر کے اس کو نیچے بچھا لیا کرتے تھے، اوپر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی گرمیوں میں۔ اسی میں نبی علیہ السلام نے زندگی گزار دی۔ اچھا نبی علیہ السلام کا کھانا پینا کیسے تھا؟ کہنے لگی کہ کبھی ملتا تھا کھا لیتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ورنہ بھوکے رہتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کی نبوت کی زندگی میں جب سے نبوت کا دعویٰ فرمایا، پوری زندگی میں 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ تینوں دن نبی علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ اگر ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو دوسرے دن فاقہ آ گیا، اگر 2 دن کھایا تو تیسرے دن فاقہ آ گیا۔ 3 دن متواتر نہیں گزرے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ ایک دن فاقہ ہوتا تھا، ایک دن کھانا ہوتا تھا، اور نبی علیہ السلام اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ میں نے روٹیاں بنائیں تو گھی کے ڈبے میں گھی ختم ہو گیا تھا، جو باقی بچ گیا تھا نا اس کو گھی کی تلچھٹ کہتے ہیں۔ میں نے اس گھی کی تلچھٹ کو اس روٹی کے اوپر لگا دیا اور اس کو چپڑ دیا تو وہ پراٹھا بن گیا۔ تو نبی علیہ السلام خود بھی خوش ہو کے اس کو کھا رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھانے کے لیے دے رہے تھے، جیسے کوئی بڑی نعمت ہاتھ میں آ گئی ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حفصہ جب نبی علیہ السلام کا لباس ایسا تھا، کھانا ایسا تھا، بستر ایسا تھا، تو نبی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار متعین کر دیا، اگر اس پر ہم چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر اس سے ہٹیں گے تو ہم ناکام ہوں گے۔ حفصہ میرے سے پہلے 2 حضرات تھے، نبی علیہ السلام چلے اپنی منزل پر اور انہوں نے مقصد کو پورا کر لیا، اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے زندگی کا معاملہ شروع کیا، وہ اپنی منزل کی طرف چلے، انہوں نے بھی اپنی منزل کو پا لیا، مقصد کو پورا کر دیا۔ حفصہ اگر میں منزل کی طرف جا رہا ہوں، میں نے اگر اس مقصد کو پورا نہ کیا تو میں منزل پہ نہیں پہنچ سکوں گا اور مجھے آخرت میں ان کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اپنے دنیا کے مال پیسے کو نہیں بڑھانا چاہتا، میں جس حال میں زندگی گزار رہا ہوں، ایک عام غریب مسلمان والی زندگی، میں اسی حال میں زندگی گزارنا پسند کروں گا۔ تو صحابہ کرام کے ضرورتوں کے پورا کرنے کا یہ حال تھا۔ ہم تو ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے وسائل دیے ہیں جو ہماری ضرورتوں سے کتنے زیادہ ہیں۔